اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی تک سورہ بقرہ کی 20 آیتوں کے تعلق سے ترجمہ اور تفسیر سماعت کر چکے ہیں۔ اب یہاں سے 21ویں آیت شروع ہوتی ہے۔ نئے مضمون کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ اے لوگو، اپنے رب کو پوجو جس نے تمہیں اور تم سے اگلوں کو پیدا کیا ہے، اس امید پر، یہ امید کرتے ہوئے کہ تمہیں پرہیزگاری ملے، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا اور آسمان کو عمارت بنایا اور آسمان سے پانی اتارا تو اس سے کچھ پھل نکالے تمہارے کھانے کو، تو اللہ کے لیے جان بوجھ کر برابر والے نہ ٹھہراؤ، جان بوجھ کر برابر والے نہ ٹھہراؤ۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو فرما رہا ہے کہ اے لوگو، تم ایسے ہی پیدا نہیں ہو گئے، زمین ایسے ہی قائم نہیں ہو گئی، آسمان ایسے ہی بغیر ستون کے ٹھہرا ہوا نہیں ہے، بلکہ اس کو قائم کرنے والے کوئی ذات ہے، اور وہ ذات اللہ رب العزت کی ہے، جو آسمان سے پانی بھی نازل کرتا ہے، زمین سے پودے اگاتا ہے، پھل فروٹ نکلتے ہیں۔ یہ بارش جب ہوتی ہے تو پودے کے اندر پروانگی چڑھتی ہے اور وہ ان کے اندر پھل فروٹ نکلتے ہیں، تو یہ سب تمہارے لیے بنایا ہے، تم کو بھی بنایا اور تم سے پہلے والوں کو بھی بنایا تھا۔ زمین کو بچھونا بنا دیا، آسمان کو عمارت بنا دیا، تمہارے لیے آسمان سے پانی نازل کیا اور اس سے پھر پھل نکالے تمہارے کھانے کے لیے۔ تو اتنی ساری نعمتیں اللہ نے تمہیں دی ہے، تو تمہیں کسی اور کی عبادت نہیں کرنی ہے، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا کہ یہ بھی خدا، وہ بھی خدا، ایک خدا، دو خدا، چار خدا، اس طرح ماننا نہیں۔ صرف ایک ہی ذات ہے اور وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اس کے ساتھ، اس کے برابر کسی کو نہ ٹھہراؤ، وہی ایک ذات ہے جو کائنات کو سنبھالی ہوئی ہے۔ اب اللہ نے یہاں سے فرمایا اے لوگو، اے مومنوں نہیں فرمایا، کیا فرمایا؟ اے لوگو۔ تو لوگوں میں سب آ گئے، کافر بھی آئے، مشرک بھی آئے، مسلمان بھی آئے، جتنے فرقے والے ہیں سب آئے۔ پتہ چلا صرف مسلمانوں کو ہی نہیں، سب کو اللہ نے پیدا فرمایا، سب کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ تو اے لوگو کب اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک میں فرماتا ہے، اور اے مومنوں کب فرماتا ہے؟ دو کلام ہے اس کے تعلق سے۔ تو فرماتے ہیں شروع میں آپ نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا، الف لام میم سے جب بحث شروع ہوئی تو اللہ نے فرمایا کہ اول سورہ میں کچھ یوں بتایا گیا کہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ شروع میں کیا بتایا گیا؟ متقین کے لیے ہدایت ہے، اور اس کے بعد پھر متقین کے اوصاف کا ذکر فرمایا کہ متقی کیسے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ سارے اوصاف مومن کے اللہ نے ذکر فرمائے، اور اس کے بعد جن لوگوں کا ذکر فرمایا وہ منافق تھے، جو کفر کی جانب لوٹ گئے تھے مسلمان ہو کر کے، تو منحرف ہونے والے فرقوں کا اور ان کے احوال کا ذکر فرمایا۔ سعادت مند انسان ہدایت اور تقوی کی طرف راغب ہوا،
اور نافرمان بغاوت سے بچے۔ یہ کیوں بیان فرمایا اللہ نے؟ تاکہ جو نیک بخت انسان ہے وہ ہدایت کی طرف آ جائے، اور جو منافق قسم کے لوگ ہیں وہ گمراہی سے بچ جائیں۔ اسے اللہ نے بیان فرمایا۔ اب طریقے تحصیل تقوی تعلیم فرمایا جاتا ہے، یعنی اب تمہارے اندر تقوی اور طہارت کیسے آئے گی، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں سے بیان فرماتا ہے یا ایھا الناس سے۔ تو کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، اے لوگو اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تو یا ایھا الناس کا جو خطاب ہے اکثر اہل مکہ کو، اور یا ایھا الذین آمنوا کا اہل مدینہ کو ہوتا ہے۔ کلام پاک میں جہاں جہاں پر بھی یا ایھا الناس فرمایا گیا تو اس سے اللہ کا خطاب یعنی اللہ کا حکم کس کے لیے ہوتا تھا؟ اکثر و بیشتر زیادہ تر مکہ والوں کے لیے۔ کس کے لیے؟ مکہ والوں کے لیے۔ اور جب مدینہ والوں کے لیے کوئی خطاب ہوتا تھا تو اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ مکہ میں جب آیتیں نازل ہوتی تھی تو یا ایھا الناس فرمایا جاتا تھا، مدینے میں جب آیتیں نازل ہوتی اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ تو ناسو اور آمنو، الذین آمنو، تو اکثر و بیشتر جہاں بھی یا ایھا الناس فرمایا جاتا ہے تو اس سے لوگ مراد ہوتے ہیں، اور وہ کفار مکہ اور اہل مکہ جو ہوتے ہیں وہ مراد ہوتے ہیں۔ اور یا ایھا الذین آمنو تو یہ اہل مدینہ والوں کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر جو یا ایھا الناس ہے اس میں کوئی خاص نہیں ہے، اس میں سب ہے، اس میں سب داخل ہیں۔ مگر یہاں یہ خطاب مومن کافر سب کو عام ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ انسانی شرافت اسی میں ہے کہ آدمی تقوی حاصل کرے۔ انسانی شرافت کس میں؟ اسی میں ہے کہ آدمی تقوی حاصل کرے اور پرہیزگاری حاصل کرے اور مصروف عبادت رہے۔ یہ انسانیت کا تقاضا ہے۔ عبادت غایت تعظیم، عبادت وہ غایت تعظیم ہے جو بندہ اپنی عبدیت اور معبود الوہیت کے اعتقاد و اعتراف کے ساتھ بجا لائے۔ یہاں عبادت عام ہے۔ اب عبادت کسے کہتے ہیں، اس کے تعلق عبادت کی تعریف کیا ہے؟ فرماتے ہیں عبادت وہ غایت تعظیم ہے، انتہا درجے کی تعظیم ہے جو بندہ اپنے عبدیت اور معبود الوہیت کے اعتقاد، بندہ اپنے بندہ ہونے اور خدا کے خدا ہونے کو سامنے رکھ کر کے اعتراف کر کے مان کر کے جو سجدہ کرتا ہے اسے عبادت کہتے ہیں۔ خود کو بندہ اور خدا کو خدا سمجھ کر کے جو سجدہ کیا جاتا ہے اسے عبادت کرتے ہیں۔ اور یہاں پر جو ہے عبادت یہ عام ہے، اپنے تمام انواع و اقسام اور اصول و فروع کو شامل ہے۔ عبادت جو بھی ہو، بس بندہ بندہ ہو اور خدا خدا ہو، بندہ اپنے آپ کو بندہ سمجھے اور خدا کو خدا سمجھ کر کے جو بھی عبادت کرے گا اسے عبادت کہا جاتا ہے۔ اور یہاں سے ایک مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ کفار عبادت کے مامور ہیں۔ جس طرح بے وضو ہونا نماز کے فرض ہونے کا معنی نہیں، اسی طرح کافر ہونا وجوب عبادت کو منع نہیں کرتا۔ یعنی عبادت جو ہے صرف مسلمان ہی کریں ایسا نہیں ہے، عبادت میں سب کو داخل فرمایا کہ عبادت سب پر ہے۔ عبادت یعنی خدا کو خدا ماننا اور اپنے آپ کو بندہ ماننا۔ اس اعتبار سے کیا ہے، عبادت سب پر ہے، مسلمانوں پر بھی کافروں پر بھی۔ اب اس کو سمجھنا ہے کیسے؟ تو اس کو ایک مثال سے سمجھایا کہ جس طرح کوئی شخص بے وضو ہو، جس طرح کوئی شخص بے وضو یعنی اس کا وضو نہ ہو تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ پر نماز فرض نہیں ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ پر نماز فرض نہیں ہے۔ بے وضو ہے تو وضو کر کے نماز پڑھنا ضروری ہے اس کے لیے، لیکن بے وضو شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ پر نماز فرض نہیں ہے، اگر ایسا کہے گا تو کافر ہو جائے گا۔ تو اسی طریقے سے
کافر کافر ہونے کی وجہ سے ایسا نہیں کہ اس کے اوپر عبادت نہیں ہے، کافر کافر ہونے کی ایسا نہیں کہ اس کے اوپر عبادت نہیں، عبادت کے اعتبار سے اس کے اوپر بھی عبادت فرض ہے۔ اب کون سی عبادت؟ یہ سجدہ کرنے والی عبادت نہیں۔ ابھی آپ نے سنا عبادت کسے کہیں گے؟ بندہ اپنے آپ کو بندہ اور خدا کو خدا سمجھ کر جو بھی اعتقاد رکھے گا عبادت اسے کہیں گے۔ اپنے آپ کو بندہ سمجھے اور خدا کو خدا سمجھے، تو اس اعتبار سے عبادت جو ہے کافر کے اوپر بھی ہے۔ جیسے بے وضو شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ پر نماز فرض نہیں ہے، اسی طریقے سے کافر یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ پر عبادت فرض نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے عبادت تو سب کے لیے ہے۔ اور جیسے بے وضو شخص پر نماز کی فرضیت رفع حدث لازم کرتی ہے، ایسے ہی کافر کے وجوب عبادت سے ترک کفر لازم آتا ہے۔ جس طرح دوسری مثال میں فرماتے جیسا ہے کہ نماز کی فرضیت رفع حدث لازم کرتی ہے، یعنی نماز کسی پہ فرض ہے تو اس کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ وضو کر کے پاک ہو جائے۔ کیا ہے؟ نماز فرض ہے تو اس کے اوپر لازم ہے، ضروری ہے کہ وہ وضو کر کے پاک ہو جائے۔ اسی طریقے سے جب عبادت فرض ہے تو کفر سے توبہ کر کے ایمان لے آئے۔ جب عبادت فرض ہے تو کفر سے توبہ کر کے ایمان لے آئے۔ تو اس اعتبار سے عبادت جو ہے مسلمان پر بھی ہے اور کافر پر بھی ہے، یعنی کافر کے اوپر ضروری کیا ہے؟ کافر کے اوپر ضروری یہ ہے کہ وہ کفر سے توبہ کر کے مسلمان ہو جائے، جس طرح بے وضو شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ وضو کر کے پاک و صاف ہو جائے، اسی طریقے سے کافر بھی اسلام کا وضو کر کے اسلام میں داخل ہو جائے، اسلام میں داخل ہو جائے، یہ اس کے اوپر ضروری ہے۔ تو عبادت جیسے بے وضو پہ فرض ہے ایسے ہی کافر پر بھی فرض ہے۔ جس طرح بے وضو پہ ضروری ہے کہ وہ وضو کر کے نماز کے لیے پاک و صاف ہو جائے، اس طرح کافر پر بھی ضروری ہے کہ کفر سے توبہ کر کے ایمان لے آئے۔ تو یہ عبادت جو ہے سب کے لیے ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ پرہیزگاری ملے، کیا فرمایا؟ تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے، تم سے اگلوں کو پیدا کیا یہ امید کرتے ہوئے کہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ اب پرہیزگاری اللہ نے فرمایا تمہیں ملے، تمہیں پرہیزگاری ملے، تو اس سے ایک بات بالکل صاف سمجھ میں آ گئی، معلوم ہو گیا کہ عبادت کا فائدہ عابد ہی کو ملتا ہے، خدا کو نہیں۔ عبادت کا جو فائدہ ہے وہ نماز پڑھنے کا فائدہ بندے کو ملے گا، نہ کہ خدا کو۔ خدا فائدے اور نقصان سے پاک ہے، خدا فائدے اور نقصان سے پاک ہے، تو عبادت کا جو فائدہ ہے یہ بندے کو ملے گا، عابد کو ملے گا، عبادت کرنے والے کو ملے گا۔ خدا ان چیزوں سے بے نیاز ہے، اس کو یہ ضروری، اس کے لیے یہ کوئی مطلب وہ نہیں ہے کہ وہ کوئی عبادت کرے تو ہی اس کی عبادت ہوگی۔ اس نے تو اپنے فرشتوں کو پیدا فرمایا عبادت کے لیے، تو عبادت اللہ نے فرمایا تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ تو پتہ چلا عبادت سے بندے کو فائدہ ہوگا، خدا کو نہیں۔ بندہ اپنا فائدہ کرے گا، خدا کا کچھ فائدہ نقصان نہیں کرے گا، کیونکہ خدا تو فائدہ اور نقصان سے کیا ہے؟ بے نیاز ہے، پاک ہے۔ تو بالکل بات سمجھ میں آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، اس کو عبادت اور کسی چیز سے نفع حاصل ہو یہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے زمین کو بچھونا، آسمان کو عمارت، اور آسمان سے پانی بھی اتارا، آسمان سے پانی اتارا۔ پانی اتارا تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تو پہلی آیت میں نعمت ایجاد کا بیان فرمایا، کہ پہلی آیت میں فرمایا کہ اللہ نے اتنی نعمتیں بنائی ہیں، اتنی نعمتیں بنائی ہیں، ایجاد فرمائی ہیں کہ تمہیں اور تمہارے آبا کو معدوم سے موجود کیا۔
کہ تم کو بھی اور تمہارے باپ دادا کو بھی تم کچھ بھی نہیں تھے، تم کچھ نہیں تھے، تم معدوم تھے، تو اللہ نے اپنی قدرت سے تمہیں موجود کیا، تمہیں پیدا فرما دیا۔ تو اللہ نے معدوم سے کیا کر دیا؟ موجود بنا دیا۔ اور دوسری آیت میں اسباب معیشت کا بیان ہے۔ اسباب معیشت روزگاری کے سبب اور زندگی گزارنے کے جو اسباب ہیں، اور آسائش اور آرام اور کھانا پینا، ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرما کر ظاہر کر دیا کہ وہی ولی نعمت ہے۔ نعمت دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت ہی ہے، وہی ولی نعمت ہے۔ تو غیر کی پرستش محض باطل ہے۔ جب سب کچھ دینے والا اللہ ہے، بارش نازل فرمانے والا اللہ ہے، روزی دینے والا اللہ ہے، زمین کو بچھونا بنانے والا اللہ ہے، آسمان کو عمارت بنانے والا اللہ ہے، تو دوسروں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ دوسرے کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ اللہ ہی کی عبادت کرو۔ دوسروں کی عبادت کرنا باطل ہے اور اس سے کوئی فائدہ حاصل ہونے کا نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تو اللہ کے لیے جان بوجھ کر برابر نہ ٹھہراؤ، یعنی اللہ کا کوئی برابر نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں ہے۔ جب اللہ کے سوا کوئی دوسرا خدا ہی نہیں ہے تو صرف اور صرف تمہیں خدا ہی کی عبادت کرنی ہوگی، اس کے علاوہ تم کسی کی عبادت نہیں کر سکتے۔ توحید الہیت کے بعد حضور سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن کریم کی کتاب الہی اور معجز ہونے کی وہ قاہر دلیل بیان فرمائی جاتی ہے جو طالب صادق کو اطمینان بخشے اور منکروں کو عاجز کرتے۔ کہ اللہ نے فرما دیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کے برابر کسی کو تم شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو پتہ چلا کہ اللہ ہی کی ذات وہ ذات ہے جس کی عبادت کی جائے گی، اور کوئی بھی ذات عبادت کے لائق نہیں ہے۔ صرف خدا ہی ہے جو زندے کو مردہ کر دیتا ہے، مردے کو زندہ کر دیتا ہے، اسی کی قدرت ہے۔ زمین جب مر جاتی ہے تو اسے زندہ کر دیتا ہے۔ زمین کیسے مرتی ہے؟ جب سوکھ جاتی ہے تو وہ مر جاتی ہے۔ آسمان سے پانی نازل ہوتا ہے، گیلی ہو جاتی ہے، ہریالی نکل آتی ہے تو وہ زندہ ہو جاتی ہے۔ اس کو اللہ نے کئی جگہوں پر ذکر فرمایا کہ ہم نے زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کیا، آسمان سے پاک صاف پانی نازل کیا، کہ اب تمہیں یہ سوچنے کی ضرورت نہیں کہ یہ ناپاک ہے، کہ کیا ہے اس میں، کس کتا پی لیا ہے کہ بلی نے پی لیا ہے، یہ کچھ بھی معلوم کرنے کی ضرورت نہیں۔ آسمان سے بالکل صاف و شفاف پانی نازل ہوا، اور ایسا فلٹر والا نازل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ دنیا کی کوئی مشین بھی ایسا فلٹر نہیں بنا پائے گی۔ فلٹر مشین، یہ پانی آپ چیک کیجئے، یہ پانی جو ہوتا ہے نا، یہ بڑا ہی تاثیر والا ہوتا ہے اور بڑا ہی برکت والا ہوتا ہے، آسمان سے جو نازل ہوتا ہے۔ اس کو پینے سے شفا بھی ملتی ہے۔ اور جو بیٹری بنانے والے نا، بیٹری جس سے یہ لائٹ وغیرہ جلاتے، بیٹری بڑی بڑی، اس کے اندر جو تیزاب کے طور پہ استعمال ہوتا ہے وہ اسی سے بنایا جاتا ہے، بارش کے پانی سے بنایا جاتا ہے، اس کے اندر وہ پاور ہوتا ہے۔ اور یہ پانی آپ جب پئیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ فلٹر پانی پی رہے ہیں، اس سے بھی اچھا آپ کو ایسا لگے۔ تو اللہ نے اتنا صاف اور شفاف پانی آسمان سے نازل فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، یہاں پہ ماءً فرما، آگے فرمایا ماءً طہورا، کہ ہم نے پاک صاف پانی نازل فرمایا۔ تو یہ سب خدا کی قدرت ہے، اللہ نے نظام قائم کیا ہے، اسی کے چاہنے سے سب کچھ ہوتا ہے۔ تو ہمیں کسی اور کی عبادت نہیں، صرف خدا کی عبادت کرنی چاہیے۔ یہ سر جو اللہ نے دیا ہے کسی اور کے سامنے جھکانے کے لیے نہیں، صرف اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکانے کے لیے دیا گیا ہے۔ اسی لیے ہماری شریعت میں تو کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں ہے۔ پہلی شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، یعنی کسی بڑے کو تعظیم کے طور پر سجدہ کیا جاتا تھا، لیکن ہماری شریعت میں یہ سجدہ جائز بھی نہیں ہے۔ تعظیم کے لیے بھی کسی کے لیے نہیں جھک سکتے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، نہ ہو آقا کو سجدہ آدم و یوسف کو سجدہ ہو، یعنی حضرت آدم کو بھی سجدہ ہوتا تھا، حضرت یوسف کو بھی سجدہ ہوتا تھا،
نہ ہو آقا کو سجدہ، آقا کو سجدہ نہ ہو، آدم و یوسف کو سجدہ ہو، مگر سدے ذرائع داب ہے اپنی شریعت کا، یہ ہماری شریعت میں پابندی لگا دی گئی ہے، اس لیے ہم کسی کو سجدہ نہیں کر سکتے۔ اگر سجدہ کرتے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا تھا سامنے تو دل یہی چاہتا تھا کہ سجدہ کرے، پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، رو کیے سر کو رو کیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ حضور سامنے ہے تو کیا ہوا؟ سجدہ نہیں جائز ہے تو نہیں جائز ہے، سجدہ جائز نہیں ہے تو نہیں ہے۔ حضور کو سجدہ کرنے کو دل چاہتا ہے لیکن سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے، اگر سجدہ کر لیے تو امتحان میں فیل ہو جاؤ گے، ہاں شریعت کے خلاف ہو جائے گا۔ تب اعلیٰ حضرت نے کہا اگر ایسا ہے تو پھر کیا کیا جائے؟ تو فرماتے ہیں یہ اے شوق دل یہ سجدہ اگر ان کو روا نہیں، اے شوق دل، دل کا شوق ہے کہ سجدہ کریں، لیکن اے شوق دل یہ سجدہ اگر ان کو روا نہیں، روا مطلب جائز نہیں، اے شوق دل یہ سجدہ اگر ان کو روا نہیں، تو کہتے ہیں ایسا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو، ایسا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو، سجدہ دل کا سجدہ کیجئے، سر جھکے ہی نہ اور سجدہ بھی ہو جائے۔ تو یہ عاشقوں کی باتیں ہوتی ہیں، یہ سب کی سمجھ میں نہیں آتی۔ عاشق جب بالکل عشق میں ڈوب جاتا ہے تو ایسے ہی کلام ان کی زبان سے نکلتے، سمجھ میں آئے نہ آئے لیکن اس کا لطف تو ضرور آ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا جو کچھ بھی بیان ہوا اس میں کوئی خطا آپ سے اپنے فضل و کرم سے معاف عطا فرما، ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائی نصیب فرما، ایمان پر خاتمہ عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔